رہنے لگ پڑا. قبض دوائی کھا لوں تو وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے, دوائی کا اثر ختم ہوتے ہی پھر زبردست قبض ہو جاتی ہے. بہت ادویات ڈاکٹروں سے لے چکا ہوں, افاقہ نہیں ہوتا. عمر 54 سال. میرے محترم بھائیوں, کھانا پکانے کا طریقہ اور کھانا کھانے کا طریقہ یہ صحیح کر لو, زندگی میں کبھی گیس نہیں ہو سکتی. دیکھو میرے محترم بھائیوں, اگر آپ ایک لقمے کو 32 بار چبائیں گے تو بتاؤ کبھی آپ کو گیس ہو سکتی ہے؟ کبھی گیس ہو سکتی ہے؟ جب 32 بار چباؤ گے. یہ دانت اللہ نے کتنے بنائے ہیں؟ یہ 4 طرح کے دانت ہیں. 8 دانت ہیں ایک نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. 8 دانت ہے 2 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا. 8 دانت ہے 3 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہے 4 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا, پھاڑنا, چیرنا, پیسنا. اور دانت بنے کیلشیم کی طرح, پتھر کی طرح مضبوط. پھر یہاں پہ حکیم لقمان کی ایک نصیحت آپ کو بتاتا ہوں. حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے, بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا. جو دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور سچ بتاؤ, ہم سب دانتوں کا کام کس سے لیتے ہیں؟ جو بندہ ایک لقمے کو 32 بار چبائے گا, بتاؤ اس کا معدہ اس کو دعائیں دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور جب کھانا منہ میں پانی بن گیا تو کبھی گیس بنے گی؟ اور اس کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھنا میرے محترم بھائیوں, گیس پتہ ہی کب بنتی ہے؟ گیس اس وقت بنتی ہے جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوتا ہے. سمپل سا سمجھیے گا, آپ کسی شخص کے پاس ملنے کے لیے لاہور سے باہر سے جاتے ہو, آپ اس کو اپنی بات بتا رہے ہو, وہ اس بندے کا دھیان ہے موبائل کے اوپر ہو, یہ چھوڑو موبائل چھوڑو, وہ قرآن پڑھ رہا ہو, وہ آپ بات کرو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے, آپ کو اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ یعنی وہ آپ کی بات سنتا, آپ کے دل میں کیا آئے گا کہ یار کتنا احمق ہے, میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. وہ اس سے کئی گنا زیادہ کھانے کو اس وقت غصہ آتا ہے, وہ آتا ہے آپ کا بدن بننے. کھانا کیا بننے آتا ہے؟ یہ پانی نہیں ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ میری زندگی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جب میرے بدن میں جائے گا تو بتاؤ پانی بنے گا کہ شرافت بنے گا؟ یہ جب میرے اندر چلا گیا کوئی اس کو پانی کہے گا؟ یہ کیا بن گیا؟ جو کھانا آپ کے پاس آتا ہے نا, اور آپ کا دھیان موبائل پہ ہوتا ہے, آپ کا دھیان ٹی وی میں ہوتا ہے, یا آپ کا برین کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, تو میرے محترم بھائیو اس کھانے کو غصہ آتا ہے. اس کھانے کو غصہ آتا ہے کہ میں آیا تھا اس کو طاقت دینے, قوت دینے, اس کو سمجھ دینے, شعور دینے. یہ کھانا میرے محترم بھائیو ہمارے اندر برداشت کس سے آتی ہے؟ حوصلہ کس سے آتا ہے؟ صبر کس سے آتا ہے؟ یہ طاقت جرأت کس سے آتی ہے؟ کھانے سے. اور کھانے کے وقت ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ کھانے کے وقت ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ پھر یہ کھانا کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ مجھے اس کے اندر جانے دے, پھر میں اس کو بتاؤں گا. اور آج میرے محترم بھائیوں, یہ جتنے لوگوں کے پیٹ خراب ہے, معدے خراب ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کھانے کو دھیان. حکیم لقمان کی پھر ایک بات بتاتا ہوں. حکیم لقمان فرماتے ہیں میں نے 70,000 مریضوں کا علاج کیا. 70,000 مریضوں کا دو چیزوں سے, عزت اور محبت. عزت اور محبت. میرے محترم بھائیوں, عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس سے بڑھ کے اس کو وہ مقام دینا. عزت کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کے اس کو مقام دینا. میرے محترم بھائیوں, پانی کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دو, کھانے کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام. جب کھانا آئے موبائل بند, ٹی وی بند, دماغ کی ونڈو بند. کھانے کے وقت صرف کیا کریں گے؟ اور ایک نسخہ بتا دیتا ہوں میرے محترم بھائیوں, جب کھانا آئے تو صرف کھانے کی تعریف کرو, صرف کھانے کی. جب آپ کھانے کی تعریف کرو گے کھانا آپ کی کیا کرے گا؟ اب بتاؤ. اچھا دیکھو یہ اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے, اور کھانے کے بعد الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمد کا مطلب ہے تعریف کرنا. تو ہم نے تعریف کرنی تھی اس اللہ کی جس نے ہمیں یہ رزق, تو اس رزق کی تعریف کرو
کہ یہ سبزی کتنی اچھی ہے، یہ مٹن کتنا اچھا ہے، یہ گوشت کتنا اچھا ہے، یہ پھل کتنے اچھے ہیں، یہ نعمتیں. جب آپ تعریف کرو گے تو میرے محترم بھائیو آپ اس کو کیا دے رہے ہو؟ عزت.